ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ جن مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے اور خدا اور اس کے نمائندوں سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے، ہمارے معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہمارے زمانے کے امام یعنی ولی اثر علیہ السلام سے ہمارا تعلق کمزور رہے گا، کیا ہمارے معاملات کبھی درست ہو سکتے ہیں؟ کیا خود کی اصلاح اور تربیت کے بغیر یہ ممکن ہے؟ کیا ہمارے معاملات اس وقت تک درست ہو سکتے ہیں جب تک ہم پہلے اپنی اصلاح نہ کریں؟ جب تک دنیا میں رشوت اور کرپشن موجود ہے، کیا ہمارے معاملات کبھی حل ہو سکتے ہیں؟ ہمیں محنت اور اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہماری جماعت باطل کے ساتھ نہ مل جائے، کیونکہ اگر پانی آلودہ ہو جائے تو اس میں سے مچھلی نہیں پکڑی جا سکتی۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے درمیان کرپشن نہ پھیل جائے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اور دوسری یہ کہ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنی خلوت میں ہوتے ہیں، اپنی دعاؤں، توبہ، نماز اور عبادت کے دوران، خاص طور پر جب ہم یہ عظیم دعا پڑھتے ہیں، اے پروردگار مصیبت بہت بڑھ گئی ہے، تو ہمیں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے معاملات کے مصلح کی آمد میں جلدی کرے اور ہمیں اس کے ساتھ ہونے کی توفیق دے۔ اب اگر وہ اپنی مدد جلدی بھیج دے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اگر نہ بھیجے تو ہمیں امام سے جدا نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہمارے درمیان ہوتا ہے یا جو ہم کہتے ہیں۔ وہ اللہ کی نگاہ اور اس کا سننے والا کان ہے، اور وہ ہماری باتیں اس وقت سن لیتا ہے جب ہم خود بھی نہیں سنتے، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں تو آواز منہ سے کان تک جاتی ہے۔ ایک فاصلہ ضرور ہے، لیکن وہ ہماری باتیں اس فاصلے کے طے ہونے سے پہلے ہی سن لیتا ہے۔ وہ ہماری اپنی باتیں ہم سے پہلے سن لیتا ہے۔ ایسے میں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو اسے معلوم نہ ہو؟ کیا ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے وہ بے خبر ہو؟ لہذا بلا شبہ ہم اپنے اعمال اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ وہ ہر چیز پر گاندے رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ جب تک ہمارا اس سے تعلق درست نہیں ہوتا، ہمارے معاملات بھی درست نہیں ہو سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنے خلوت کے لمحات پڑھائیں، دعا کریں، اس کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں، اور توبہ کی توفیق اور اس کی رحمت مانگیں۔ ہم اللہ سے اس کے انبیاء اور ان کے جانشینوں کے وسیلے سے اور اس کے موجودہ جانشین کے وسیلے سے جو عارفین کے لیے حاضر ہے اگرچہ ہم سے پوشیدہ ہے، دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی بندگی کے راستے سے بھٹکنے سے بچائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں اور اپنی رحمت کے ذرائع سے دور نہ کرے۔ اللہ ہمیں بصیرت اور بینائی عطا فرمائے، ہمیں اپنی پہچان عطا کرے، اپنے دوستوں کی معرفت دے اور نیک لوگوں کی پہچان عطا کرے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بھی پہچان لیں گے جو ان کے مخالف ہیں اور گمراہ ہیں۔